سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المؤمنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری غیر موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے حضرت سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشمے کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔